سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ اب فضل الہی کے اختیارات سرکار کو دیے گئے ہیں، وہ بانٹتے پھرتے ہیں۔ جس تاریخ 10 صحابیوں کے متعلق اعلان فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ۔ 10 آدمی کے نام سرکار نے لیے کہ یہ جنتی ہیں۔ اچھا، جنت کا فیصلہ تو قیامت والے میدان میں ہوگا، جو اجر ملنے والا ہے وہ تو قیامت کا میدان ہے۔ ان کی آئندہ جو زندگی ہے اس کی گارنٹی کون دے گا؟ انسان ہے، معصومیت کا سرٹیفکیٹ تو ہے نہیں۔ اچھا سوال ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ کس جگہ لکھا ہوا ہے؟ وہ ادھر سے ادھر کر دے جنتی ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ بھی کوئی معیار نہیں۔ اچھا، جو آپ کے پاس کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی تعلیمات ہیں، اس میں ہے یہ کہیں بات کہ منہ ادھر کیا وہ ادھر کر دے جنتی ہو جاتا ہے؟ اب یہ فضل الہی کی بات ہے، اس خزانے کو تقسیم کرنے پر سرکار بیٹھے ہوئے۔ اللہ، اگر ان صحابیوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت دے سکنے کا حق رکھتے ہیں تو وہ اگر فاطمہ کو کہیں تو جنت کی ملکہ ہے، کیا ہے؟ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ، حضور مفکر سلام زندہ باد۔ ماشاءاللہ۔ جس وقت حسن و حسین کے جنتی ہونے کا اعلان کیا، دونوں معصوم بچے ہیں، جی جی یعنی ایک سن 3 ہجری میں پیدا ہوا ہے، ایک سن 4 ہجری میں۔ جی، تو جو ہے تو ایک کی عمر جو ہے وہ 7 برس ہے، دوسرے کی 6 برس ہے سرکار کے وصال کے وقت۔ اب ان پر وہ جو ہے نا ڈیوٹی، ایج آف میجورٹی کو، بلوغت کی عمر کو، ابھی اڈلٹ ہوا ہی نہیں، تو اس عمر کو پہنچے بغیر یہ کس طرح فیصلہ ہو گیا یہ جنتی ہیں؟ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، سید ہیں۔ اب بتاؤ، ان کے اعمال کے اگر یہ سیادت محتاج ہوتی تو عمل پہلے ہوتے، سیادت بعد میں ہوتی۔ کیوں جناب؟ سسٹم آف ثواب کیا ہے؟ سسٹم آف اجر کیا ہے؟ اعمال پہلے ہوتے ہیں۔ یہ جو ویجز ملتی ہے، پیش کی دیتے تھے ویجز، نہیں، پہلے کام کرتے پہلے کام کراتے ہیں نا۔ جی ہاں، پتہ نہیں آپ ڈیفالٹر ہو کے بھاگ جائیں، ہیں؟ پہلے کام ہوتا ہے، پیچھے ویجز ہوتی ہے۔ تو اب اگر یہ عمل کے بدلے میں ملنے والی چیز ہے، جنت بھی جہنم بھی، تو پھر پوچھنے والی بات ہے، امام حسن اور امام حسین عمل کی دنیا میں بھی قدم ہی نہیں رکھا، ابھی تو نانا مصطفیٰ کے کندھے پر بیٹھے ہیں۔ اس دنیا میں تو قدم نہیں رکھا جس میں عمل کی بحث ہوتی ہے۔ آج کا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اب ان ساری باتوں کو لائن اپ کر دو کہ جنت کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا، اور اعمال آخری عمل کے نیچے لکیر مار کے حساب کریں گے۔ اگر اس کی نیکیاں زیادہ نکلیں تو جنت میں جائے گا۔ یہ جو منہ ادھر سے ادھر کرنے پر جنت ملی ہے، یہ فضل الہی کا چیپٹر ہے جس کو تقسیم کرنے کا اختیار سرکار کے پاس ہے۔ نہیں تو فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، آیت قرآن مجید کی جناب۔ جب آیت کے ساتھ کسی حدیث کا تصادم ہو جائے تو پھر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اگر حدیث سے مشہور نہ ہو تو اس کے ساتھ اس کا تعارضی واقعہ نہیں ہوتا، اس کو براہ راست نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ حدیث کو اگر شہرت ملی ہوئی ہو تو پھر اس پر گفتگو ہو سکتے ہے تطبیق کی۔ اب حدیث مشہور ہے کہ ان 10 کے متعلق جو فیصلہ ہوا جنتی ہیں، قرآن کہتا ہے کہ جب تک قیامت کے دن ہم حساب نہ کریں جنت نہیں ملے گی۔ ادھر سرکاری دور میں سارے 10 دے دیں کا قانون وہی ہے۔ یہ فضل کا چیپٹر ہے، بات سمجھ میں آئی ہے؟ ان قانون کا انتظار کرتے تو قیامت کے میدان میں حساب کر کے دیتے۔ اب ہم نے اپنے فضل سے یہ عنایت فرمائی ہے، ہمارے فضل کے راستے میں کوئی بار امپوز نہیں کی جا سکتی، اس کے راستے میں کوئی بیریئر نہیں کھڑا کیا جا سکتا۔ ہم نے صحابہ کو جنت دے دی، قیامت کا انتظار نہیں کیا، ہماری مرضی تھی۔ یہ قانون یہ کہتا ہے کہ قانون کے طور پر درست ہے، لیکن فضل کو اس پر فوقیت حاصل ہے۔ حسن حسین کو جنت دے دی،
ابھی وہ بلوغت کی عمر ہی کو نہیں پہنچے, لائبلٹی آف لائی ان پر امپوز نہیں ہوئی, اب یہ جنت کے ملنے کا موسم تو نہیں ہے. کہا موسم کے مطابق باتیں ہونا یہ قانون کی بات ہے, فضل کو قانون پر فوقیت حاصل ہے. سبقت رحمتی علی غضبی, میرے غضب پر میری رحمت کو فوقیت حاصل ہے. جمعے کے خطبے کے وقت کہیں اور پتہ صرف عبد الرحمن بن ابی لیلہ کو ہو جو زبان بھر کا جھوٹا آدمی ہے. جب یہ بات جناب عمر کی بارگاہ میں پہنچی تو ان کا جا کے لکھوا کے لاؤ. یہ ان دنوں میں کافی لوگوں نے بیان کیا ہے